آپ کو پکڑ لے گی، اب اس وقت آپ کیا کریں؟ کون ہوگا؟ جن بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ صرف رونے کے علاوہ، چند قطرے آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کے لیے۔ اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد گھر جا کر کے 10 دن 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد سب نارمل ہو جاتا ہے، اپنے مرحومین کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ تو اب جو بچہ حافظ ہے تو حفاظ جو ہے ان کے دل میں قرآن ہوتا ہے، قرآن پڑھتے 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 ان کا دل دن بدن روشن ہوتا ہے۔ اس روشن ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں باپ کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو حفاظ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، ان کے دل میں قرآن پڑھنے کی برکت سے دل صاف ہوتے رہتا ہے، چونکہ ذکر ہے نا یہ قرآن، ذکر کرتے 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 ان کا دل مکمل صاف ہوتے رہتا ہے، اور ان کو باپ اور ماں اور بھائی کی منزل اور ان کی قدر جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ تو جب آپ کو دفن کر دیا جائے گا قبر میں، یہی حفاظ اور یہی قراء اور یہی علماء وہاں کھڑے ہو کر کے اگر وہ چاروں کل پڑھ دیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر دیں اور قرآن کی کچھ سورتیں کھڑے ہو کر کے پڑھ دیں، تو آپ کی جو وہ دریا میں ڈوبنے والی بے چینی کے مثل جو آپ کو بے چینی ہو رہی ہے، وہ بے چینی فوری طور پر ختم ہو جائے گی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے یا کسی جگہ جمع ہو کر قرآن پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس جگہ پر سکینہ نازل فرماتا ہے، سکون نازل فرماتا ہے، اطمینان نازل فرماتا ہے۔ تو یہ آپ کو فوری طور پر جب آپ مر جائیں گے تو آپ کو یہ اجر ملے گا، کیونکہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ قبر میں بہت سارے مردے ہیں، وہ کچھ لوٹ رہے ہیں، سب لوٹ رہے ہیں، ایک شخص بالکل اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کچھ ضرورت نہیں ہے۔ یہ پوچھے بھائی سب لوگ لوٹ رہے ہیں، تم کیوں نہیں لوٹ رہے؟ تم بھی کچھ حاصل کرو اس میں سے۔ کہا کہ وہ لوگوں کو ضرورت ہے، مجھے اتنا افراد مل رہا ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ کہا تمہیں کیا مل رہا ہے؟ کہا میرا بیٹا ایک حافظ ہے، وہ روزانہ شام کو میرے لیے ایک قرآن پاک یا پھر کچھ پارے کہہ لیجیے، لکھا تو ہے اس میں ایک قرآن پاک شام کے وقت مجھ کو ایصال ثواب کرتا ہے۔ مجھے خود ہی اتنی زیادہ افراد ہے کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں۔ کچھ دن گزرے، ٹائم نکلتا گیا، پھر اس بزرگ نے خواب دیکھا کیا کہ سب لوٹ رہے ہیں اور یہ بھی لوٹ رہا ہے۔ کہا بھی تجھے کیا ضرورت لگ گئی آج؟ کہا کہ اصل میں جو میرا بیٹا تھا، جو مجھ کو روزانہ ایصال ثواب کرتا تھا، روزانہ قرآن پڑھ کے میرے لیے دعائیں مغفرت کرتا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، اب کوئی دعا کرنے والا نہیں بچا۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آج کے اس دور میں جو دور چل رہا ہے، جس دور کے بارے میں کہہ لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے فتنوں کے متعلق بہت تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے نیکیاں کر لو جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہے۔ اب شراح حدیث لکھتے ہیں کہ اندھیری رات سے مطلب یہ ہے کہ وہ رات مسلسل اندھیرا ہوتا ہے، اس میں انسان اجالے کی امید نہ کرے جب تک کہ صبح نہ ہو، اس سے پہلے نیکیاں کر لو۔ اور فتنے ہر طرح سے انسان کو گھیریں گے، کبھی کچھ فتنہ ہوگا، کبھی بڑھاپا بھی ایک فتنے کی طرح کبھی کبھی آئے گا، کبھی تنگ دستی بھی ایک فتنے کی طرح ہوگا، کبھی مال کا بہت زیادہ جمع ہونا یہ بھی فتنے کی طرح ہوگا، بیماری کا آ جانا کبھی کبھی یہ بھی فتنہ بن سکتی ہے۔ تو ان سارے فتنوں سے پہلے جبکہ آپ کے پاس سب کچھ ٹھیک ٹھاک، اس سے پہلے بہت سی نیکیاں ہیں جو کرنے کے لیے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور کر سکتے ہیں۔ تو ایسے میں نیکیاں کرنے سے کترانا نہیں چاہیے، اور اس بات پر مکمل دھیان دیجئے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا انتظام کرنا ہے کہ جو ہماری آخرت اور ہماری قبر کے لیے روشنی کا سبب بن جائے، سکون اور راحت کا سبب بن جائے۔ یا تو کوئی بہت بڑا کام کر کے چلے جائیے، اگر اللہ نے استطاعت دیا ہو تو بہت بڑا کوئی کام کر کے چلے جائیے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کر دے، یا پھر کوئی نیک اولاد چھوڑ دیجئے، بچوں کی تربیت ایسی کر دیجئے کہ وہ بچے روزانہ تو نہیں کم سے کم جمعہ کے دن آپ کی قبر پہ جا کر آپ کے لیے کچھ پڑھ سکیں اور پڑھنے کے قابل رہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی کہ اس کے قابل بھی ہوں۔ آج قرآن جو پڑھتے ہیں عوام الناس، وہ قرآن پڑھنا اگر ان کی سیکھنے کی نیت نہ ہو تو قرآن پڑھنا نہیں بلکہ اس پر ثواب نہیں، گناہ ہو رہا ہے۔ جو قرآن عوام الناس پڑھ رہی ہے، عام طور پہ جو پڑھ رہی ہے، اگر ان کی سیکھنے کی نیت نہ ہو اس قرآن پر،
तो सीखने की नीयत न होने की वजह से उन्हें मुसलसल गुनाह मिलता है। और अगर कुरान को सही तरीके से सही मखरज के साथ, जिस तरह से हमारे कारी आलमीन साहब, कारी सरफराज साहब जितनी मेहनत से लोग पढ़ा रहे हैं, अगर ये अल्लाह तबारक व तआला इन लोग को अगर इसी का अजर दे तो इन लोग मग़फ़िरत हो जाएगी, इसी अमल में मग़फ़िरत हो जाएगी। क्योंकि हुजूर की हदीस है, मैंने पहली हदीस पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, और ज़बाने हुजूर से कोई बात निकल रही है ना, ये हुजूर के अल्फाज है ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। मफ़हूम क्या है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो जिसको हुजूर बेहतरीन कह दें फिर उसे कौन पकड़ेगा, उसको कौन परेशान करेगा, जिसको हुजूर बेहतरीन कह रहे हैं। और जो बच्चे कुरान सीख रहे हों उसको भी हुजूर बेहतरीन कह रहे हैं, वो भी बेहतरीन शख्स है। तो जिसके बच्चे बेहतरीन हों उसके वालिदैन ज़रूर उस बेहतरी में शामिल हो जाए, ज़रूर उनके वालिदैन पर अल्लाह तबारक व तआला जो है रहमत की नज़र डाल दे। शर्त यही है कि खुलूस दिल के साथ, बगैर लालच के, बगैर किसी ख्वाहिश के, सिर्फ आखिरत की तैयारी के खातिर। जिस तरह आप दुनिया में बहुत कुछ करते हैं कि बच्चों की ज़िंदगी सेट हो जाए, पढ़ाई के लिए आप पैसा खर्च करते हैं, दूर का सफ़र भी करवाते हैं, इधर उधर जाते हैं, परेशानियां देखते हैं, धूप छाँव का भी कोई फ़र्क नहीं करते। ये सब कुछ सिर्फ एक मुद्दत तक है, जिस मुद्दत को हुजूर ने कह दिया कि मेरी उम्मत की उम्र 60-70 के दरमियान में है, कोई कुछ लोग उससे ऊपर उम्र पा जाए। तो ये एक मुद्दत तक है। उस मुद्दत तक के लिए अगर आप अपनी ज़िंदगी की एक एक कीमती चीज़ खर्च कर रहे हैं, अपने वक्त को भी वक्त नहीं समझ रहे हैं, बच्चों को सही राह पर रखने के लिए, जिससे उनकी ज़िंदगी सही और खुशहाल हो जाए,